بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا بہت مفید ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف کی نماز پڑھائی تو ایک گروہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک گروہ کے چہرے دشمن کے مقابلے رہے تو آپ نے انہیں 2 رکعت پڑھائی۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر دوسرے لوگوں کے جگہ جا کھڑے ہوئے اور دوسرے ان کی جگہ آ گئے تو آپ نے انہیں بھی 2 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنی، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہو تو دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی ہر صورت میں پی لیں اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ ناظرین، دال چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماری میں سے ایک بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے کی تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان گناہگار ہے اور بہترین گناہگار توبہ کرنے والے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ ناظرین، پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ ناظرین، بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھاؤ، اس سے طاقت کم ہو جائے گی۔ ہر رات سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل نیم گرم پانی یا نیمبو پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ میٹابالزم تیز کرتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور پیٹ کی چربی گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ کھلتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلگوزہ کھا لے، رنگ نکھر جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی۔ اگر جوؤں کا ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا دیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیمبو کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے میں 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہو تو 1 چھٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھائیں، 1 ہفتہ لگاتار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی 1 غلطی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا 1 درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین، دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تو روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو۔ کان میں درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ پالک کھایا کریں، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھاؤ۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ کلونجی کا سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ یہ مثانے کو مضبوط کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کے مسئلے کو دور کرتا ہے اور پیشاب کے کنٹرول میں مدد کرتا ہے۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔